بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ صدق اللَّهُ مولانا العظيم وبلغ ما رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رفقائے محترم، یہ ہمارے سامنے سورہ شورا 42ویں سورہ جو ہے ترتیب تلاوت کے حوالے سے، اس کی آیت نمبر 14 کے دوسرے جز کی دوسرے حصے کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آج عالم انسانی کو دیکھ لیں تو فساد ہی فساد ہے، افراتفری، کہیں بھی آپ کو امن یا امان جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ بلکہ ابھی آپ نے امریکہ جو دنیا کا امام اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں پچھلے دنوں میں نے خبر پڑھی کہ نیو یارک کی جو یعنی اس طرح ہمارے ہاں ٹاؤن ہال یا کوئی کمیٹی ہے جو اس کے امن و امان سے متعلق ہے، تو انہوں نے ایک رول پاس کروایا کہ کوئی بچہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ رات کے وقت گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ماں باپ کو ذمہ دار گردانا جائے۔ یعنی گویا کہ امریکہ ورلڈ پاور ہونے کے باوجود دارالامن نہیں ہے کہ جہاں پر اپنی ہی قوم کے بچوں پر خروج پر پابندی ہو کہ رات کے وقت تم نہیں نکل سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں، فساد پیدا کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے کہ آپ اگر ڈالر اپنی جیب میں لے کر فلاں فلاں علاقے میں چلے گئے تو آپ خود ضامن ہو گئے، آپ کرنسی لے کر نہ نکلے، آپ چیک بک لے کر نکلے۔ تو میری بات ہے کہ یہ جو دنیا میں ورلڈ پاور اپنے آپ کو کہتی ہے، اس کا جو داخلی نظام ہے اس کے اندر بھی اسی طرح فسادات ہیں، اور جو دوسری دنیا ہے اس کے اندر بھی فسادات ہیں۔ اور اس کے بعد عالم اسلامی کو لے لیں تو عالم اسلامی جو ہے وہ 50 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہے۔ اس تقسیم کے بعد، سیاسی تقسیم کے بعد مذہبی تقسیم پر آ جائیں تو آج دیکھ لیں کہ مذہب میں جو فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ اور تصادم کی حالت میں، اور پھر ایک مذہبی اصطلاح یعنی مہاجر ہونا یہ دین کی اصطلاح تھی، اور مہاجر کے نام پر مقامی کے ساتھ جو ٹکراؤ اور تصادم ہے، اور اس کے نتیجے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور عوام کے لیے یا لوگوں کے لیے وہاں جینا حرام ہو گیا، تو یہ صورتحال جو ہمارے سامنے ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کوئی حل ہے یا نہیں۔ جہاں تک بین الاقوامی صورتحال کا تعلق ہے رفقائے محترم، تو قرآن کا یہ موقف ہے کہ عالم انسانی میں امن قائم نہیں ہو سکتا، امن قائم نہیں ہو سکتا کسی بھی انسان کے، یعنی انسانی عقل جو ہے، انسانی عقل مجرد اپنے عقلی حوالے سے جو قانون بنائے گی اس سے نوع انسانی بحیثیت مجموعی جو ہے اس میں امان قائم نہیں ہو سکتا، امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان طبقات میں تقسیم ہے۔
گورے اور کالے میں تقسیم ہے، حاجر اور اجیر میں تقسیم ہے، عامل اور سرمایہ دار میں تقسیم ہے، ایشیا اور یورپ کا رہنے والا آپس میں مخاصمت رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہ انسان کا علم محدود ہے، عقل محدود ہے، وہ جذبات میں بہہ کر اپنی خواہشات کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے قانون سازی کر لیتا ہے۔ آج کی حزب اختلاف کل کی حزب اقتدار بن کر انتقامی کارروائیاں کر کے ایسے یعنی قوانین بنا لیتی ہے کہ جو دوسرے فریق کا بالکل ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کا بنایا ہوا قانون انسانی دنیا کے اندر امن قائم نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی مشین جو ہے، آپ ایسی کوئی مشین بتائیں کہ وہ کسی مشین ساز نے اسے بنایا تو ہو، لیکن اس کو بنا دینے کے بعد اس نے یہ نہ بتایا ہو کہ یہ مشین کیوں بنائی گئی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اس مقصد کو یہ مشین کب تک پورا کرے گی یا کرتی رہے گی، اور کب اس میں خرابی پیدا ہوگی، اور اس خرابی کو دوبارہ کیسے اس کی اصلاح کی جا سکے گی۔ بس قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کا جو خالق ہے، جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اسے بنی بنائی مشین عطا کی ہے اور سازگار کائنات عطا کی ہے، جب تک انسان اپنی مشین کو جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اسے اپنے خالق کی ہدایات کے مطابق نہیں چلائے گا، جب تک انسان اپنے خالق سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کا یہ وجود کیوں بنایا گیا ہے، اس کے وجود کا مقصد کیا ہے، وہ اس کائنات میں کیوں آیا ہے، اور اس کیوں کے جواب کو وہ کیسے آسان انداز میں حاصل کر سکتا ہے۔ بس جب تک ہم الخالق کو الہادی نہ مانیں، خارجی کائنات میں ہر جگہ اللہ صرف خالق نہیں، وہ ہادی ہے، اور ہر چیز کی ہدایت جو ہے، رہنمائی جو ہے اس کے داخل میں ہے، انٹرنل اس کے اندر وہ رکھ دی گئی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو انسانوں کے اندر وہ ہدایت رکھی جا سکتی تھی، لیکن اس صورت میں رفقائے محترم جو اخلاقی فضیلت ہے، مورل ورچو ہے، نیکی یا بدی ہے، وہ نیکی نہ رہتی اور بدی نہ رہتی۔ جس طرح کہ اگر کوئی بکری جو ہے وہ کسی کے کھیت سے اس طرح گزر جائے کہ وہ دائیں بائیں کچھ نہ چرے، تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ بکری بڑی شریف ہے، اور اگر کسی کو کسی کا کتا کاٹ لے تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ کتا بڑا بدماش ہے، ہمیشہ کتے والے کا ہم محاسبہ کرتے۔ تو گویا کہ اگر فریڈم آف ول نہ ہو، اختیار و ارادہ انسان کے پاس آزادانہ اختیار و ارادہ اور اس کے استعمال کے مواقع نہ ہو، تو نیکی نہیں، بدی نہیں۔ اگر انسان کے داخل کے اندر یہ ہدایت رکھ دی جاتی تو انسان حیوان کے مقام پر ہوتا اور اس کی فضیلت ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گائیڈنس جو ہے وہ ایکسٹرنل خارج سے وحی کی اساس پر، نبوت کی اساس پر انسان کو پہنچائی، تاکہ انسان اپنے آزادانہ اختیار ارادہ سے اسے قبول کرے یا اسے رد کرے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تو یہ جو خارج سے، باہر سے انسان کو ہدایت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور جس کا مظہر عطم قرآن حکیم ہے، پس جب تک انسانی دنیا پر اللہ کے کلام کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ انسان اپنے اوپر اپنے خالق کی نازل کردہ ہدایات کو، انسٹرکشنز کو، گائیڈنس کو
سپریم نہیں بنائے گا اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو نہیں ڈھالے گا، اس وقت تک نہ نوع انسانی میں امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی عالم اسلامی میں۔ اور عالم اسلامی کے افراد ہونے کے ناطے سے رفقائے محترم اور کتاب اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے اب آپ کی اور میری ذمہ داری جو ہے اس کی ایک مثال سمجھے، اس پہ غور فرمائیں۔ اب مثلا دیکھیے ٹریفک پولیس ہے اور اس کا کام ہے کہ راستوں پر ٹریفک کے نظام کو رواں دوا رکھے، ایکسیڈنٹس نہ ہونے دے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہونے دے۔ اب اگر وہ پولیس والے جو ذمہ دار افراد ہیں سپاہی سے لے کر اوپر تک، اگر رفقائے محترم وہ اپنے اپنے مقام پر کاروبار شروع کر دیں، دکانداریاں شروع کر دیں، گھر آ جائیں اور لمبی تان کر سو جائیں، تو آپ بتائیے کہ ٹریفک کے فرائض کو غافلانہ انداز میں تساہل کے حوالے سے، نظر انداز کرنے کے حوالے سے جو اب ایکسیڈنٹس ہوں گے، فسادات ہوں گے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ ٹریفک والی، وہ ٹریفک کے تمام افراد جو اس سے وابستہ ہے۔ اب اسی طرح رفقائے محترم آپ کو اور مجھے ایمان بالکتاب اور ایمان بالقرآن کے بعد اس کائنات میں شہداء علی الناس، پوری نوع انسانی کے سامنے اللہ کی جو کتاب ہدایت ہے اسے پیش کرنے پر مامور کیا گیا ہے۔ ہماری اور آپ کی ایمان نے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ہم نوع انسانی کے بچے کے سامنے الکلام کی گواہی دیں، کلام اللہ کی گواہی دیں، قرآن پاک کے شاہد عادل بن جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آ کر کہتا ہے میں شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ کیا بھئی آپ موقع کے گواہ ہیں؟ اور کیا آپ کو واقعی اس واقعے کا علم ہے؟ اگر نہ حاضر ہو نہ واقعے کا اسے علم ہو تو کیا وہ گواہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم کتاب اللہ کے گواہ ٹھہرائے گئے اور کتاب اللہ کے حوالے سے ہم غائب ہیں، کتاب اللہ کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم دنیا کے سامنے کتاب اللہ کی، علم الہی کی، کلام الہی کی گواہی کیا دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے روئے زمین پر اس وقت رفقائے محترم جتنا فساد ہے، اس فساد میں آپ کی اور میری ذمہ داری سب سے بڑھ کر، آپ کی اور میری ذمہ داری سب سے بڑھ کر، اس لیے ہمارا مواخذہ ڈبل ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ جو درس ہے اس کا ایک ضمنی عنوان یہ ہے کہ ایمان بالکتاب، جس کو ہم نے پچھلے جمعے میں یہ ان الفاظ میں پڑھا تھا کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہ اعلان کرو کہ میں تو ایمان لا چکا، میں مومن ہو گیا۔ کس چیز پر میں ایمان لے آیا؟ بما انزل اللہ، جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ وہ اللہ نے نازل کیا کی ہے، فرمایا من کتاب، کہ وہ ہے ایک عقلوتی کتاب، ایک کامل و مکمل دستور حیات، یعنی قرآن پاک۔ میں قرآن حکیم پر ایمان لے آیا، میں قرآن حکیم کا مومن بن گیا۔ اب یہ جو رفقائے محترم ایمان لانا ہے یہ کیا ہے؟ ایمان رفقائے محترم امن سے ہے، امن۔ آمنہ کا معنی ہے امن میں آ جانا، اور آمنہ کا معنی ہے دوسرے کو امن پرووائڈ کرنا۔ سورہ الحشر آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو مؤمن قرار دیا ہے، مؤمن، اللہ خود مؤمن ہے۔ تو یہ معنی نہیں کہ اللہ کسی اور پر ایمان رکھتا ہے، بلکہ معنی ہے امن دینے والا، اور وہ امن دیتے اپنے قوانین کے توسط سے،
پس مومن وہ ہے جو روئے زمین پر امن قائم کرنے کا ضامن بن جائے. اور یہ امن جو خارجی کائنات میں ہم نے قائم کرنا ہے، یہ ہم نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہمارے داخل میں امن نہیں ہوگا. جس کی اپنی ذات تضادات کا شکار ہے، کنٹراڈکشنز کا شکار ہے، وہ دوسروں کو امن کیا دے گا؟ دوسروں کو امن دینے سے پہلے لازم ہے کہ میری ذات میں امن ہو، میری ذات میں اضطراب نہ ہو، میری ذات میں تشویش نہ ہو، میری ذات جو ہے وہ ڈاواڈول نہ ہو، میری ذات جو ہے وہ طوفان کی ذات سے خارج ہو. تو اگر میری ذات ہی داخلی طور پر تضادات کے بحران میں مبتلا ہے تو میں نے دوسروں کو امن کیا دینا ہے؟ تو اب یہ جو رفقائے ہم نے کہا آمن، تو میں ایمان لے آیا. تو اب الحمدللہ اس مجلس میں جتنے بھی دوست ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مومن ہیں. قرآن حکیم پر ایمان کا ہمارا دعویٰ ہے. بس آئیے ہم یہ دیکھیں رفقائے محترم کہ ایمان بالقرآن ہمارے لیے کیا لازم قرار دیتا ہے. اس کے لیے قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اعلان کیا رسول نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اے لوگوں میں اس ما انزل اللہ قرآن پاک پر ایمان لاتا ہوں. اور اہل ایمان نے بھی اعلان کیا، اور ان کا اعلان کیا تھا؟ سمعنا وَأَطَعْنَا. اے پروردگار عالم، ہم آپ کی کتاب قرآن پاک کلام اللہ اس کو سنتے رہیں گے، وَأَطَعْنَا، اور اس کی اطاعت کرتے رہیں گے، اس کے سامنے سر جھکاتے رہیں گے، اس کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے. اب یہ جو رفقہ بہت ہم نے کہا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا، سننا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. تو اب کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے ہم کلام اللہ کو سن رہے ہیں، لیکن یہ سننا رفقہ محترم جو آج ہمارے ہاں ہے نا، یہ تو ہے کانوں کا سننا. یہ وہ سننا نہیں ہے جسے اللہ سننا قرار دیتے. سورہ الانفال آیت نمبر 20 قرآن حکیم میں ارشاد علم، اے ایمان والو نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں، کہیں گے سمعنا، کہ ہم تو اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اور آگے قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. حقیقت حال یہ ہے کہ انہوں نے تو ہمارا کلام سنا ہی نہیں. یعنی ایمان باللہ کا لازمی تقاضا قرآن کو سننا ہے. اب وہ سننا کیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے؟ اس کے لیے سورہ الانفال آیت نمبر 20 کیا فرمایا؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن سن رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے تو قرآن سنا ہی نہیں. آگے رفتار مطلب فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ڈھور ڈنگروں سے بدتر، ڈھور ڈنگروں سے بدتر اللہ کی نظر میں وہ انسان ہیں جو کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں لیکن وہ عقل سے نہیں سنتے. یعنی سننا جو ہے رفقائے محترم یہ کام کانوں کا نہیں ہے، سنتا ہمیشہ مائنڈ ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو، باہر شور و غل ہو تو وہ سنائی نہیں دیتا. شور و غل میں انسان باہر سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے سامنے کوئی پرابلم ہو، مسئلہ ہو، کسی چیز میں وہ مستغرق. تو اگر کان سنتے ہیں تو پھر تو ہونا چاہیے کہ جب آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے تو وہ سنیں.
تو کان رفقائے محترم آپ تک خبر پہنچاتے ہیں، یعنی کانوں کے جو نروز ہیں وہ صرف ایک واقعہ یا حادثہ جو ہو رہا ہے اور جو رپورٹ ان کے وہ آ رہی ہے وہ پہنچا دیں گے، لیکن اگر دماغ نے اپنی کھڑکی بند کی ہوئی ہے، دروازہ اس نے بند کر رکھا ہے، وہ نوٹس ہی نہیں لے رہا، تو ایک تو مائنڈ سنتا ہے کان نے، کان اس کا ابتدائی ذریعہ ہے، اور اصل سننے کا عمل جو ہے وہ دماغ کا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے سم البکم الذین لا یعقلون، سورہ الانفال آیت 20، کہ وہ گونگے اور بہرے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کا معنی یہ معلوم اس سے یہ ہوا کہ اگر ہم الفاظ عربی سنتے ہیں اور اس کا مفہوم معنی مقصود ہمیں سمجھ نہیں آتا تو یہ سننا اللہ کی نظر میں سننا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 43 آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اے رسول آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، کیا آ کر کرتے ہیں؟ فرمایا تیری طرف کان لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح بہت اٹینٹیولی یہ سن رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کان لگا کر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آگے قرآن کہتا ہے کیا آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ٹکری باندھ کر آپ کو دیکھتے ہیں، کیا آپ ان کو بتا سکتے ہیں جو عقل کی آنکھ جو ہے اس کے حوالے سے اندھے ہیں؟ تو میری بات یہ تھی رفقا محترم کہ کلام اللہ کا سننا اگر ہمارے مائنڈ کا عمل نہیں ہے، اور مائنڈ کا عمل تب بنے گا جب وہ الفاظ کو سمجھے گا، اس کا الفاظ کا تجزیہ کرے گا اور ان کے مفاہیم کو سمجھے گا، تو پھر یہ احکام کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کو حکم دیں انگلش میں تو وہ تعمیل کیا کرے گا اگر وہ اسے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا؟ بس انڈرسٹینڈنگ جو ہے رفقائے محترم وہ لازمی تقاضا ہے سننے کا، ورنہ تعمیل ناممکن ہے۔ تو اس لیے اگر ہم سنیں لیکن انڈرسٹینڈنگ کے بغیر تو ہم نے گویا سنا ہی نہیں۔ تو اگر ہمارا کلام اللہ پر ایمان ہے، سمعنا و اطعنا ہمارا شعار ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم کیا ہوں، سننے والے کس حوالے سے؟ عقل کے حوالے سے، دماغ کے حوالے سے۔ اور اسی ضمن میں سورہ رعد 13ویں سورہ جو ہے رفقائے محترم اس کی آیت نمبر 19 میں فرمایا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ایمان بالقرآن کا دوسرا لازمی تقاضا کیا ہے؟ العلم، دا نالج۔ اگر قرآن کو ہم فیتھ کے طور پر مان لیں، ورثے کے طور پر مان لیں، عقیدے کے طور پر مان لیں، لیکن سمع بصر اور فؤاد کی شہادت نہ ہو، تو یہ قرآن حکیم کے نقطہ نظر سے اندھا پن ہے۔ قرآن ان لوگوں کو اندھا قرار دیتا ہے جو اگرچہ قرآن کو کلام اللہ بھی مانتے ہوں، لیکن قرآن کے کلام اللہ ہونے کا اور قرآن حکیم کے الحق ہونے کا ان کے پاس علم نہ ہو۔ اور علم کہاں سے آتا ہے رفقائے محترم؟ 17/36 میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ علم کا آغاز ہے اپنے کانوں سے سننا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور اپنے دماغ سے سنی ہوئی چیزوں کا اور دیکھی ہوئی چیزوں کا تجزیہ کرنا، انالیسس کرنا، جنرلائزیشن کرنا، اور اس طرح پرسیپچول نالج کو جو سمع سے ہے، بصر سے ہے، اس کو کنسیپٹس میں تبدیل کرنا، فکر اور نظریے کے طور پر اسے اختیار کرنا۔ تو علم یعنی میری بات یہ تھی رفقا، ایمان بالقرآن جس پر ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں یا اس کا ڈکلریشن دے رہے ہیں، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کا علم ہو، اور علم کے ساتھ
ایک اور چیز ہے رفقائے محترم، سورہ المائدہ آیت نمبر 45، 46 اور 47۔ ایمان بالقرآن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہم قرآن سے جان لیں اس کو پھر ایمان کے طور پر مستحکم طریقے سے اسے اپنے قلب میں، دل اور دماغ میں بٹھا لیں، اور اس کی خلاف جو چیز ہے اسے ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ مثلا قرآن حکیم سورہ روم کی آیت نمبر 32 میں کہتا ہے لا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا ایمان والوں۔ اور مشرک کون ہوتے ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ مشرک ہوتے ہیں جو ایک دین میں الگ الگ فرقے بنا لیتے ہیں، الگ الگ گروہبندیاں پیدا کر لیتے ہیں، الکتاب کو حصوں بخروں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اگر ایمان بالقرآن بھی ہمارا ہے اور ابھی ہم فرقہ واریت میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم اپنی شناخت ہی نہیں جانتے، رفقائے محترم آپ کی اور میری شناخت کیا ہے، آپ کو اور میرا نام کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، هو سماکم المسلمین 22/78۔ اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا المسلم، وہ ہمارا نام ہم سے چھین لیا گیا ہے، اس نام کو چھین کر، کھرچ کر، ختم کر کے اس کے اوپر دوسرے نام لکھ دیے گئے۔ کیا؟ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ جعفری ہے، اور یہ کون ہے؟ اہل حدیث۔ اہل حدیث ان ناموں میں سے کوئی نام رفقائے محترم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے اور نہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو میری مراد ہے کہ جب ہم اپنی بنیادی شناخت جو ہے رفقائے محترم وہی کھو بیٹھے ہیں تو اگلی بات کیا ہوگی؟ اس لیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 45 کا جو میں نے حوالہ دیا ہے، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہاں صرف حکمرانوں کو خطاب نہیں ہے، اگر آپ اور میں بھی کتاب اللہ کے کسی محکم فیصلے کو تعویل کے انداز میں یا اس کے اندر ایسا جھول پیدا کر دیں تو یہ صورت بھی ایمان کے منافی۔ ایمان بالقرآن کا یہ معنی ہے کہ جو کتاب اللہ کا فیصلہ 2-2-4 کی طرح ہمارے سامنے آ جائے، اس فیصلے کے سامنے سمعنا و اطعنا۔ لیکن اس کا کیا ہو رہا ہے کہ اگر ایک طرف قرآن ہو اور دوسری طرف حدیث ہو، باپ دادا کی روایت ہو، کہانی ہو، قصہ ہو، بزرگوں سے منقول ہے، بزرگوں سے سنا گیا ہے، تو یہ امت، اگر اسے امت کہا جائے کہ یہ قرآن کو چھوڑ دے گی، قرآن میں تعویل پیدا کرے گی، لیکن باپ دادا کے حوالے سے یہ ہے کیا، اس میں تعویل نہیں کرے گی۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن حکیم سورۃ المائدہ آیت 104 میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ ما انزل اللہ کے پاس، قرآن پاک کے پاس، کتاب حکیم کے پاس، قالوا، آگے سے جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، حسبنا، کافی ہے ہمارے لیے، ہمارے نظام کے لیے کافی ہے وہ جس پر کہ پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کے پاس آؤ، کتاب اللہ کا فیصلہ لو اور سینٹرل اتھارٹی کے پاس آؤ، تو آگے سے جو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے، کافی ہیں وہ روایات، وہ قصے، وہ کہانیاں کہ جو ہم باپ دادا سے، بڑے بوڑھوں سے، اسلاف سے، اکابر سے، مشائخ سے سنتے چلے آ رہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ،
کہ کیا پھر بھی تم باپ دادائی کی بات مانو گے، اکابر و اسلاف کی بات مانو گے، اگر ان کے پاس اللہ کا نازل کردہ علم بھی نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کے اندر، ان حدود کے اندر بھی وہ نہ رہ رہے ہوں؟ تو یہ جو صورتحال ہے رفقا محترم، یہ ایمان کی نہیں کفر کی ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک اور حوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 اور 71 میں یہ آیا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 اور 171، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ فرمایا اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، امام مانو، رہنما مانو، کس چیز کو؟ ما انزل اللہ، جو الکتاب، قرآن حکیم، فرقان حمید اللہ تعالی نے نازل کیا ہے۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا آگے سے جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں بھائی، قرآن کی بات نہیں۔ اور یہ رفقا محترم کوئی 1400 سال پرانی کہانی میں آپ کو نہیں سنا رہا۔ اس لاہور میں اور آج کے زمان و مکان میں ہمارے دوستوں کو، رفیقوں کو اس مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کو اذیتیں پہنچائی جا رہی، تکلیفیں پہنچائی جا رہی۔ کیوں؟ کہ تو قرآن کی کیوں بات کرتا ہے؟ ہمارے مفتی صاحب سے جا کر دین کیوں نہیں پوچھتا؟ تو بریلوی ہے، تو فلاں کتاب سے کیوں اپنے عقائد نہیں لیتا؟ قرآن والوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ 1400 سال پہلے یہ منادی تھی مکہ میں، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو نہ سنو، مت سناؤ، اور سنانے جو قرآن سے اس کے پاس مت جاؤ۔ یہ رفقا محترم اس وقت یہ کام کافر تھے وہ، اور آج یہ کام کون انجام دے رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مومن ہی نہیں کہتے، بلکہ بڑے بڑے مذہب کے عہدے ان کے پاس ہیں، اور ڈرا کس بات سے رہے ہیں؟ قرآن مت سنو، قرآن والوں کے پاس مت جاؤ۔ بھئی قرآن والوں کے پاس کیوں نہ جاؤ؟ بدراہ ہو جاؤ گے، بدراہ ہو جاؤ گے۔ اس وقت بھی مکہ میں یہی تھی، تسبعا، باپ دادا قدیم چھوڑ بیٹھو گے، آج بھی یہی آواز ہے۔ یہ رفقا محترم قرآن والوں سے اتنی یہ امت الرجی کیوں ہو گئی ہے؟ کیوں قرآن سننے والا جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر اس یعنی طرز عمل کا مستحق بن رہا ہے؟ آگے قرآن خود ہی بتاتا ہے رفقا محترم لعلکم تغلبون۔ 1400 سال پہلے بھی دنیا یہ جانتی تھی کہ قرآن سنانے والے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ قرآن نور ہے، نور جب آئے گی تو ظلمت کا تضاد نمایاں ہوگا، نور اور ظلمت کی کشمکش لازماً ابھرے گی۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ تم قرآن سنانے ہی نہ دو، اور کوئی سنانے پر اپنے آپ کو پائے تو تم شور و غل پیدا کر دو، اپنی لغویات پیدا کر دو، اپنی شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ مجمع میں چلے جایا کرو، جب دیکھو کہ ہوا جم رہی ہے تو اس کو اکھاڑنے کے لیے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، وَامْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، چلو اٹھو مجلس کو یعنی وہ کر دو۔ تو میری مراد یہ تھی رفقا محترم کہ یہ الفاظ کہ نتبع ما، نہیں بھائی ہم تو مانیں گے ما الفینا علیہ آباءنا، ان عقائد کو، ان اعمال کو، ان طریقوں کو، ان شجروں کو، ان ذکر اذکار کو، ان اوراد کو جو ہم نے اپنے مشائخ سے، آباء سے، بزرگوں سے سنا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اے لوگوں سوچو، اگر تمہارے اکابر تمہیں یہ کہہ دیں کہ عقل سے کام نہ لو، عقل پر پٹی باندھ لو، آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کیا تم باندھ لو گے؟ ہم نے تو رفقا مترکا اللہ ضرور باندھیں گے۔ عقلوں پر
آنکھوں پر پٹیاں باندھی، زبانیں گنگ ہو گئی، اور نتیجہ کیا نکلا رفقائے محترم؟ حیوان محض۔ اگلی آیت میں مثال دی، ماسالو، فرمایا ان لوگوں کی، یعنی جو قوم عقل و بصیرت سے، کلام اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کرے، ان کی مثال قرآن کہتا ہے کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون۔ عجیب مثال دی ہے رفقائے محترم، البقرہ آیت 171۔ کتنی بڑی نفسیات ہمیں بتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو قوم عقل و بصیرت سے اندھی ہو کر، تارک ہو کر، باپ دادا کے مذہب پر چل نکلے، وہاں مذہب والوں کا اور مذہب پہ چلنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کمثل الذی ینعق، فرمایا کہ تم تصور کرو ایک چرواہے کا، ایک چرواہا گڈریا گلہ باندھ، وہ جو گڈریا اور گلہ باندھ ہے رفقائے محترم، وہ کچھ آوازیں نکالتا ہے، اور وہ آواز میننگ لیس ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک آواز دیتا ہے، آواز نکالتا ہے، اور اس آواز کے نتیجے میں بھیڑیں باڑے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر وہ آواز نکالتا ہے، وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایک آواز نکالتا ہے، وہ رک جاتی ہیں، پھر وہ نکالتا ہے، ڈسپرس ہو جاتی ہیں، پھر وہ چل رہی ہیں، پھر جب اس نے واپس لانا ہوتا ہے تو ایک آواز نکالتا ہے، اس آواز کو سن کر وہ بھیڑیں واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں، گلہ باندھ کے پاس، گڈریے کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ اگر رفقائے محترم اس گڈریے سے آپ پوچھیں کہ یہ جو آوازیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، وہ کہے گا معنی نامعلوم۔ ہاں یہ آواز مجھے ورثے میں ملی ہے، یہ آواز میں نے میرا باپ گڈریا تھا یا میں گڈریے کی صحبت میں رہا، یہ آواز مجھے ورثے میں ملی ہے، اس کے معنی کیا ہے نامعلوم ہے۔ اور اگر بھیڑوں سے ہم یہ پوچھیں کہ تم کس بنیاد پر اکٹھی ہو رہی ہو، تو کنڈیشننگ، وہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے، اور ہر پچھلی جو ہے وہ اگلی کو دیکھ کر چلتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم نے ایسی قوم کو جو عقل و بصیرت سے کام نہ لے، ان بھیڑوں کے مقابل، ان بھیڑیوں کی طرح قرار دیا ہے، بھیڑ چال جسے آپ کہتے ہیں، جن کے پاس اپنی عقل نہیں، اپنی بصیرت نہیں، ہر پچھلی اگلی کو دیکھ رہی ہے۔ اور اگلی بھیڑ کیا ہے؟ چرواہے کے الفاظ جو دونوں کے لیے میننگ لیس ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، جب سے دین ہمارا مذہب بنا ہے تو اس مذہب میں آ کر کیا ہوا ہے؟ آوازیں ہمارے پاس ہیں جو ورثے کے طور پر ہمیں ملی ہیں، ان آوازوں کو ہم نے رٹا لگا لی ہے، خوش الحانی سے ہم ان کو گا رہے ہیں، نہ گانے والے کو پتہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، نہ سننے والے کو پتہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، دونوں خوش فہمی کی دنیا میں ہیں کہ ثواب مل رہا ہے، ثواب کیا ہوتا ہے اس کا معنی بھی معلوم نہیں۔ یعنی ہم وطروں میں پڑھتے ہیں نخلا و نترک من یفجرک، لیکن یہ نخلا کیا ہوتا ہے، نترک کیا ہے، یفجرک کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ کیا ہے عبودیت؟ عبادت کیا معنی؟ اللہ کا مستعان ہونا کیا معنی؟ یہی وجہ ہے کہ ادھر وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب سلام پھیرتا ہے تو صاحب مزار کو کہتا ہے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشت، یعنی اعلان کر رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود بھی میرا تو، حاکم بھی میرا تو، حاجت روا بھی میرا تو، مشکل کشا بھی میرا تو، مجھے قانون عطا کرنے والا بھی تو، تیرے ہی قانون کی میں اطاعت کروں گا، تیرے ہی قانون کو میں اپنے لیے زندگی کا سب کچھ سہارا بناؤں گا۔
اور اس میں جو مشکلات آئیں گی ان کا حل بھی میں تیری ذات اور تیرے قانون سے طلب کروں گا. اتنا بڑا اقرار کرنے والا جو ہی سلام پھیرتا ہے تو اپنے ہی جیسے ایک انسان کو جو منو میٹرک کے نیچے دفن ہے اس کو کہہ رہا ہے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشا. اور یہ چونکہ موقع کی مناسبت سے یہ بات کہتا ہوں رفقائے محترم، قرآن حکیم نے اس ضمن میں سورہ الفاتر ہے 35ویں سورہ، اور 35ویں سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، مثال دی ہے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ آیت نمبر 14 35/14 کہ اے لوگو جن کو تم گمان نہیں یقین کیے بیٹھے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کر دی ہیں یہ مرنے والوں کو یا ان کے سجادہ نشینوں کو، تو اے لوگو اللہ کے سوا لا یسمعوا دعاءکم، ان میں کسی کے پاس بھی ما یملکون من قطمیر، اس کائنات کے کسی گوشے میں غیر اللہ کے پاس اتنا بھی اختیار اقتدار اور ملک نہیں ہے جتنا جو گٹھلی ہوتی ہے رفقائے محترم کھجور کی، اور اس کے اندر وہ سوراخ ہوتا ہے سینٹر میں، اور اس کے سفید سی دھاری ہوتی ہے، جھلی ہوتی ہے، وہ سفید جھلی اتنا بھی کسی غیر اللہ کے پاس اس کائنات میں تصرف نہیں ہے، ما فوق الاسباب. اور اے لوگوں جن کو تم پکارتے ہو لا یسمعوا دعاءکم، ان میں سے وفات یافتہ جتنے ہیں کوئی نہیں سنتا تمہاری پکار کو. عباد امثالکم، اے لوگوں کن کو پکار رہے ہو؟ وہ تمہیں جیسے بندے تھے، محتاج، عاجز، ناتواں، فانی، موت کی زد میں آنے والے. لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار قطعاً نہیں سنتے، چیختے رہو چلاتے رہو. اور آگے قرآن کہتا ہے وَلَوْ سَامِعُوا، فرض کر لو کہ وہ سن بھی لیں. وَلَوْ سَامِعُوا، اگر فرض بھی کر لو کہ وہ سن لیتے ہیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو انہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری اس پکار پر جواب پر جو تم اس سے مطالبہ کر رہے ہو اس کا کوئی رسپانس دے سکے. اور اگر تم پکارتے رہو ان کو قیامت کے دن تک، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک بھی پکارتے رہو تو تمہاری یہ پکار رائے گاں جاتی رہے گی قیامت کے دن تک. اور آگے قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. یہاں قرآن حکیم نے بِشِرْكِكُمْ کے لفظ، یعنی اوپر تھا ندائے غیر اللہ، غیر اللہ کو پکارنا، زندہ ہو مفوق الاسباب، مردہ ہو تو کسی زندہ یا مردہ کو ما فوق الاسباب حوالے سے اسے صاحب تصرف مان کر پکارنا. قرآن حکیم اسے بشرککم کہتا ہے، ایسا کرنے سے تم مشرک ہو گئے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور دین تجھے اس سے پوچھنا چاہیے جس کے پاس اللہ کی خبر ہے. دین اللہ سے پوچھو، مخلصین لہ الدین، دین مولوی سے نہ پوچھو، دین والے سے پوچھو. اور وَلَہُ الدِّینُ وَاسِبًا، دین بتانا صرف اللہ کی ذمہ داری ہے. 16/22 دین کیا ہے کیا نہیں ہے صرف اللہ سے پوچھو. غیر اللہ سے دین پوچھنا یہی فساد کی بنیادی جڑ ہے. اور اسی ضمن میں رفقائے محترم 46/5 پہ دیکھیں آپ، قرآن حکیم کہتا ہے کہ اور وہ کہ جن کو تم جا جا کر پکارتے ہو ان کے مزاروں پر جا کر، آستانوں پر جا کر، یا اپنے مقام پر بیٹھ کر تم انہیں پکارتے ہو،
تو اس ضمن میں قرآن اس پکار کے بارے میں کہتا ہے 46/5 وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے؟ یعنی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے. کیا گمراہی ہے؟ فرمایا یدعو، وہ پکارتا ہے، پکارا جائے اللہ کے ساتھ ساتھ زندہ یا مردہ، ان کو پکارا جائے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ جس کو اگر پکارتے رہو قیامت کے دن تک تو وہ تمہاری پکار کا جواب نہ دے سکیں گے. اور آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور قیامت کے دن جب انہیں اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا اور تم انہیں کہو گے صاحب ہم تمہارے جھنڈے کے پاس آنا چاہتے، تمہارا جھنڈا ہمارے لیے رہنما ہے، تمہاری شفاعت پر ہمیں بھروسہ ہے، تمہاری سفارش سے ہم بخشے جائیں گے. وہ کہیں گے اگر تو وہ نیک بندے تھے تو وہ کہیں گے دور ہٹ جاؤ ہم تمہارے دشمن ہیں، اور اگر وہ سارے کے سارے وہ تھے تو وہ تو پھر ایک ہی ہیں. تو اگر وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو وہ عداوت کا اظہار کریں گے وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تمہاری اس عبادت کا کھلا انکار کریں گے. یعنی 35/14 میں غیر اللہ کو پکارنا شرک، اور 46/5-6 کی روح سے غیر اللہ کو پکارنا کفر. اور یہ کفر اور شرک محکمہ اوقاف سے پہلے اتنا شاید نہ تھا. اب محکمہ اوقاف کے بن جانے سے مزارات چونکہ آمدن کا ذریعہ بن گئے، نتیجہ کیا نکلا کہ یہ اب دن بدن فروغ ہے اس انڈسٹری کو، کیونکہ حکومت کے لیے سورس آف انکم ہے. تو جب کفر اور شرک سے جو نذرانے چڑھاوے اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں سے جو پل رہے ہیں تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ توحید کیسے بیان کریں گے؟ وہ اس کفر اور شرک کے خلاف آواز کیسے بلند کریں گے؟ تو یہ رفقائے محترم کتاب اللہ کی روح سے کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. اور پھر قرآن حکیم انسان کی غیرت کو للکار پہ کہتا ہے او انسان کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا کہ والذین، یہ 16 سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 22 میں قرآن کہتا ہے اے لوگو جن کو بھی تم اللہ کے ساتھ، 16 سورہ النحل اور آیت نمبر 20 سے یہ شروع ہوتا ہے والذین، اور وہ تمام مسیح کو پکارنے والے، موسیٰ کو پکارنے والے، آج جن انسانوں کو بھی پکارا جا رہا ہے زندہ یا مردہ، تو اے لوگوں کیا ہے؟ اموات جو مر گئے ہیں، وہ مر گئے، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں. اموات قرآن کہتا ہے مر گیا موت ہے. اور اب کہنے والوں نے کہا جی وہ مردہ نہیں ہے، وہ تو زندہ ہیں. قبر انادی جاگے ہو، ان کی تو قبریں بھی زندہ ہیں، تم ان کو کیسے مردہ کہتے ہو؟ قرآن کو علم تھا رفقائے محترم 1400 سال پہلے کہ یہ امت شرک میں مبتلا ہوگی تو کیا کہے گی؟ ان کو مردہ کہنا توہین. قرآن نے کہا امواتون، اور ایک اور لفظ بولا رفقا غیر احیاء، صرف اموات نہیں کہا، اموات کے ساتھ کہا غیر احیاء، ان میں کوئی زندگی نہیں ہے. نہیں وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنی بھی خبر نہ ہو سکی کہ ان کی موت کب آنے والی ہے. جن کو اپنی موت کے بارے میں علم نہ ہو سکا اور جو یہ نہیں جان سکے کہ قیامت کب آنے والی ہے، بعثت کب ہونے والی ہے، تو فرمایا کہ ان کو عبادون
یہ اب ہم ایک اور حوالہ لیتے ہیں سورہ الاعراف آیت 194، اور اس میں اتنا جامع بیان ہے رفقا محترم قرآن کا، لیکن بات وہی ہے، قرآن سنیں گے سمجھیں گے تو پھر ہی عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سنانے کی نوبت ہی نہ آنے دو، سننے کی نوبت ہی نہ آنے دو، اس نور کو عام ہی نہ ہونے دو۔ تو اس حوالے سے رفقا محترم قرآن میں 194 سورہ الاعراف آیت 194، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ تمام کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ، عباد امثالکم، عباد یعنی جتنے ہیں وہ بندے تھے، اور عباد کہہ کر آگے رفقا محترم قرآن کہتے ہیں امثالکم، اللہ کے بندوں تم ہی جیسے، تم ہی طرح کھاتے پیتے، محتاج، فانی، محدود علم والے، تجربے سے سیکھنے والے، اللہ کی وحی کے پابند ٹھہرائے ہوئے، عباد، وہ بندے تھے، الہ نہیں تھے، ان کو اللہ نے اپنی پاور ڈیلیگیٹ نہ کر دی تھی، ان کے پاس اللہ کے خزانے نہ تھے، عباد وہ بندے تھے، امثالکم تم ہی جیسے۔ کیوں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو نیچے گراتے ہو؟ اپنی جیسے کے سامنے اپنی کیوں تذلیل کرتے ہو؟ کیوں ذلت کرتے ہو؟ کیوں اپنی ڈگنیٹی اور کرامت ذات کو کیوں دفن کر رہے ہو مانو مٹی کے نیچے؟ عباد امثالکم۔ اور آگے قرآن نے رفقا محترم مثال دی، فرمایا کہ کیا ان کے پاس ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں کہ یہ چل سکیں؟ کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں کہ پکڑ سکیں؟ کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں کہ دیکھ سکیں؟ اس پر کہنے والے کہتے ہیں صاحب یہ تنقید تو قرآن کی بتوں پر ہے، اور بتوں کی چونکہ آنکھیں نہیں تھی، ٹانگیں نہیں تھی، اور ان کے پاس کان نہیں تھے، لیکن ہمارے یہ جو ہیں رفقا محترم اس دور میں جو قوم اپنے مردوں کو جلا دیتی ہو، بہا دیتی ہو ہندوؤں کی طرح، اور وہ کسی کو بزرگ بھی مانتی ہو، اس کے لیے تو اسٹیچو بنانا ضروری ہے کہ اس کا ایک ڈھانچہ کھڑا کرے، گیان دھیان کی مجلس لگائے، اور ہمارے پاس یہ تھا نہیں، ہم تو دفن کے قائل۔ اب دفن کرنے میں وہ تصور کیسے قائم رہتا؟ اس کے لیے ہم نے قبر کو مرکز بنا لیا رفقا محترم، یعنی قبر پرستی، مزار پرستی اور بت پرستی اپنی نیچر کے حوالے سے ایک ہے، نیچر کے حوالے سے کچھ فرق نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں صاحب غلط، ہم تو ان کے توسط سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ صاحب مزار ہمارا مقصود ہے؟ نہیں، ہمارا مقصود تو اللہ ہے، ہم تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ ان کا مقام تو ہیلے کا ہے، وسیلے کا ہے، ذریعے کا ہے، یہ تو مینز ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ ہمارا اینڈ ہے، ہمارا مقصود ہے؟ مقصود تو وہی ایک اللہ ہے۔ یہ بھی رفقا محترم سورہ الزمر 39ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 2 آپ دیکھیں، قرآن نے جن کو کافر قرار دیا ہے ان کافروں کا بھی یہی بالمنوان یہی عقیدہ تھا۔ قرآن نے یہ کہا 39/2 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ کارساز، مشکل کشا، حاجت روا۔ اور اس میں رفقا محترم ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، پہلے تو ہم کہا کرتے تھے کیا کہ بھائی
اے اللہ تو ان کے وسیلے سے ہمیں دے. اور اب کیا کہتے ہیں؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن لیلا، پہلے اللہ سے مانگتے تھے ان کا وسیلہ دے کر، اب ان سے مانگا جا رہا ہے، اللہ کو بطور وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے. ان مشرکوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ ان کی کشتیاں بھون میں پھنستی تھی تو کیا کہتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اور یہ امت اس کا جب کوئی بیڑا کشتی بھون میں پھنستی ہے تو کہتی معین الدین چشتی پار کر کشتی، بہاؤ الحق میرا بیڑا تھک. یہ آگے نکل کر جہاں ان مشرکوں کو اللہ الہ واحد یاد آتا تھا، یہاں اس کو اس مقام پر بھی اسے یاد نہیں آتا. اور قرآن نے کہا زین لہ سوء عملی فرآہ حسنا، کہ یہ شرک اس حد تک اس قوم نے اپنے اندر لے لی ہے. میں مثال لیتا ہوں، کوئی شخص مانگتا ہے داتا دے 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 دے، کچھ نہیں ملا اسے، تو کسی شخص نے دیکھ لیا کہ ہر روز مانگتا ہے، ملا تو کچھ نہیں. ایک دن اس کو جلال ہے، کہتا ہے کس سے مانگتا ہے؟ کہتا ہے جس کا میں مانگتا ہوں اسی سے مانگتا ہوں نا، اپنے داتا سے مانگتا ہوں. اس نے کہا داتا نے دیا کہ نہیں، تو اس جلال میں اگر کر لے یہ 100 روپیہ میں تجھے اللہ کے نام پر دیتا ہوں. اب بظاہر بڑا خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میں نے منگتے کو اللہ کا فقیر اللہ والا بنا دی ہے. وہ دے کر منہ دوسری طرف کرتا ہے اور یہ منگتا کہتا ہے او کرنی والے داتا قربان جاواں تے جس ویلے دیواون دیاویں تے کس کافر وہابی دے تو دیوا دے. کرنی والا جو ہویا قربان جاواں تیرے دیون تو دیون تے آویں تے کس کافر وہابی دے تو دیوا دے. زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ جب ذہنیت کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے رفقائے محترم تو تحت الشعور میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. تو وہی حال ہے کہ جب ہم کلرفل اینک لگا لیتے ہیں، گلاسز لگا لیتے ہیں تو ہر چیز ہمیں اسی رنگ میں نظر آتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں جو میں نے 7/194 کا حوالہ دیا ہے، یہاں بتوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کہا جا رہا ہے عبادن. بت کو عبد کہا جا سکتا ہے رفقائے محترم. عبادن ان الذین تدعون من دون اللہ، 7/194 تدعون من دون اللہ، من دون اللہ جس کو بھی پکارا جا رہا ہے قرآن اسے عباد کہتا ہے، اصنام نہیں کہتا. اگر اصنام کہتا تو یہ بات صحیح تھی، اصنام نہیں کہتا رفقائے محترم، عباد کہتا. عباد امثالکم، بندے تھے تم ہی جیسے، اپنے ہی جیسے بندوں کو تم نے اپنا خدا بنا لیا، اپنے سے سپیریئر بنا لیا. اور اس ضمن میں رفقائے محترم جو قرآن کہتا ہے عباد امثالکم، وہ تم ہی جیسے تھے. کسی حوالے سے تم سے آپ کہنے والے کہتے نہیں صاحب ہم تو ذرا جا کر ان کا وہاں شجرہ پڑھتے ہیں، ان کے سکھائے ہوئے ذکر اذکار کرتے ہیں، اور جب ہم ان کا شجرہ پڑھتے ہیں ہماری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے دشمن فرما بردار ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں ان الفاظ کو پڑھنے سے. کیا کہنا، یہ ہے وہ ہے. اس ضمن میں رفقائے محترم اگر قرآن کی ایک آیت یعنی سورہ رات 13ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 31، 13/31 قرآن نے یہ کہا ہے رحمان کے یہ الفاظ ہیں، یہ آپ کے اور میرے جو لکھے ہوئے تعویذات ہیں، نقش ہیں، گنڈے ہیں، جنتر منتر ہے، شجرے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو قرآن میں سورہ رعد آیت نمبر 31 وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى.
رحمان کہتے اے کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا، اے کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا جس نے یہ قرآن نازل کی ہے، جو زمین و آسمان کو خلق کرنے والا ہے، جس نے عدم محض سے آپ کو اور مجھے وجود عطا کیا ہے، اس کا فرمان اعلان، کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ اس قرآن کو پڑھنے سے کیا ہوتا، زمین کی مسافتیں کم ہو جاتی، پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جاتے، چلنا شروع کر دیتے، اور ایسا قرآن کہ اس کے ذریعے مردوں سے ہم کلامی ہو سکتی۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں قرآن کی فلاں آیت پڑھو کشف القبور ہو جائے گا، فلاں آیت پڑھو کشف القلوب، دل کے راز جانو گے، فلاں آیت پڑھو قبر والے سے ہم کلامی ہو جائے گی، فلاں بزرگ دیوار پر بیٹھے تھے، پیچھے سے کوئی دشمن آ گیا، انہوں نے دیوار ہی چلا دی۔ دیواریں چلانے والے، قبروں سے ہم کلامی کرنے والے، دوسروں کے قلوب کو کشف کر لینے والے، کیا پڑھا بھائی؟ یار فلاں شیخ کا کلام۔ قرآن میں رحمان کا یہ اعلان ہے، اے کاش کہ قرآن کا کوئی حصہ ہوتا، کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے یہ کام ہو سکتے۔ تو جس کا قرآن ہے وہ تو کہتا ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو تم زیادہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس کے کلام کو۔ اور آخری بات اسی ضمن میں رفقائے محترم قرآن کہتا ہے کہ اے رسول یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہو کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا، ان میں سے کسی کو میں نہیں مانتا۔ رفقائے محترم مکہ کا ماحول بت پرستی اور شرک کا گڑھ، اور ایسے ماحول میں ایک موحد کا، نبی اللہ کا، خاتم النبیین کا یہ اعلان کر دینا کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا، یہ اعلان مردوں کے حوالے سے تو آسان ہے، لیکن جو مردوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں نا، سجادہ نشین اور ان کے حامانی لشکر، ان کے لنگروں پر پلنے والے، ان کا تو ہر وقت آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ وہ تو ایسے فرد کو ایک دن نہیں چلنے دیں گے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور عزیمت کہ آپ نے فرمایا اے لوگو قلدوا شرکاءکم، اے لوگو یہ جتنے تم نے حاجت روا، مشکل کشا، زندہ یا مردہ بنائے ہوئے ہیں نا، تمام کو اکٹھا کر لو، تمام کے پاؤں پڑو، تمام کے قبروں پر جا کر دھرنا مار کر بیٹھو اور کہو کہ یہ باغی ہے، میں نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں مانتا۔ ثم قیدون، پھر میرے بارے میں جو تدبیر، ہیلا، ٹوٹکا، ٹونا، جادو، منتر، تعویذ، گنڈا ان سے ہو سکتا ہے کل گزرو۔ ثم اعلان کرتا ہوں کہ جو گزن کو پہنچاؤ فلا تنظرون، تمہارے زیر سایہ میں ایک دن رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر ان میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار ہے تو میری جان ختم کر دے، میری ٹانگ توڑ دے، میرا جو نقصان تم سے ہو سکتا ہے، ان سے ہو سکتا ہے، کر گزریں، میں ایک لمحے کی مہلت کا طالب نہیں۔ سوال کہ اے خاتم النبیین، اتنا بڑا اعتماد، اتنا بھروسہ، دنیا جہان کو چیلنج کس بنیاد پر کیا؟ یہ ہے رفقائے محترم، اگر اس آیت کا شعور ہمارے قلب و نظر میں آ جائے، بیڑا پار۔ کیا؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ میں اللہ کی کتاب کی پناہ میں ہوں، اللہ کی کتاب کا میرے اوپر سایہ ہے، اللہ کی کتاب کی حفاظت میں میں رہنے والا ہوں۔ تو جب اللہ کی کتاب کی حفاظت میں رفقائے محترم مومن آ جائے تو وہ دنیا جہان کو چیلنج کر سکتا ہے، اور اسی پناہ گاہ سے آج ہم نکل چکے ہیں، اسی سائے سے ہم محروم ہو چکے ہیں، اسی نور سے۔ یہ اگلی آیت 7:196
ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ میں اس اللہ کی پناہ میں ہوں کہ جس اللہ نے الکتاب نازل کی ہے، وہو یتولی الصالحین، اور جب تک میری امت انسانیت اس کتاب کے سایوں میں رہے گی، حفاظت میں رہے گی، کوئی مشرک، کوئی کافر اس کو گزند نہیں پہنچائے گا۔ لیکن جب یہ ان باؤنڈری لائنز کو کراس کر جائے گی تو چیلیں کوے 22/31 کی روح سے اس پہ چڑھ دوڑیں گے، کھا جائیں گے۔ تو میں نے بتانا یہ تھا رفقائے محترم کہ ایمان بالقرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم پہلے اپنی ذات پر کتاب اللہ کی حکمرانی قائم کریں، اپنی ذات کا جائزہ لیں، اپنے دائیں بائیں جو ہمارا ماحول ہم سے متعلق ہے اس میں پہلے نفسیاتی تبدیلی کریں۔ حکومت کا ڈنڈا کبھی بھی کارگر نہیں ہوتا جب تک کہ فرد کی اپنی نفسیات میں تبدیلی نہ آئے، جب تک کہ فرد کے داخل کے اندر چینج نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، اس کے اندر نفسیاتی تبدیلی نہیں ہے، جب تک کہ وہ کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، فسق کے خلاف وہ خود نفرت نہیں ہے، قلبی قدورت نہیں ہے، تو وہ تو ہر جگہ کمپرومائزنگ ہوگا، کفر سے بھی نباہ کرتا ہے، شرک سے بھی نباہ کرتا ہے، فسق سے بھی نباہ کرتا ہے۔ تو ایسے افراد کے ہاتھوں کتاب اللہ کی حاکمیت کبھی بھی قائم نہیں ہوگی۔ بس جس چیز کو کتاب اللہ کفر کا ہے، شرک کا ہے، ظلم کا ہے اور وہ ہماری ذات سے متعلق ہو، اس کو چھوڑنے سے حاکمیت کتاب اللہ کا آغاز ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کتاب اللہ پر ایمان لازم قرار دیتا ہے اس کی حاکمیت کے قیام کو، اور حاکمیت کا آغاز میری اور آپ کی ذات سے ہوگا۔ بس ایمان بالکتاب کا معنی ہوا کہ اپنی ذات پر پہلے درجے میں کتاب اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا فکری اور نظری حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں اپنی ذات سے کتاب اللہ کی حاکمیت کے قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ضمن میں جو سوالات رفقائے محترم ہوتے ہیں اس میں ایک بات سامنے آئی کہ مثلا جس طرح پچھلے 2-3 جمعوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر بھائی سوالات کرتے ہیں اور وہ سوالات کچھ ٹیکنیکل ہوتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہوئے بھی بات ہے اسی حوالے سے بات پھیل جاتی ہے۔ تو جو دوست ہم سے زیادہ قریب ہیں، کافی دیر سے قریب ہیں، اگر وہ یہ پالیسی اختیار کریں کہ جو نئے افراد آنے والے ہیں ان کو زیادہ مواقع مہیا کیے جائیں، اور جواب میں بھی میں کوشش کروں کہ جواب بھی اختصار کے ساتھ ہو، تو اس لیے جو نئے دوست اور اس موضوع سے متعلق سوالات کی آج، اور اگر اس موضوع سے ہٹا ہوا کوئی سوال ہو تو میں ہر روز تقریباً ہر وقت جہاں ہوتا ہوں تو کسی وقت بھی مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے۔ تو ایسا سوال جو آج کے موضوع سے متعلق نہ ہو اس کو کسی بھی وقت بعد میں ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس کے حوالے سے جو سوالات ہوں اور وہ بھی نئے دوستوں کے، ان کو ترجیح دی جائے گی۔ تو ایسا سوال جو کسی بھی دوست کا ہو اس کے لیے میں حاضر ہوں، اور سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ یہی چیز جی سوالات کی دعوت آپ کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ رفقائے محترم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پڑھا نہیں دیتے تھے بلکہ قرآن یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ نے اور ہم نے معلم بننا ہے۔ تو جس نے معلم بننا ہے، اگر اس کے سامنے آپ نے ریاضی کے کچھ سوالات حل کر کے اس کو دکھائیں، وہ پوچھتا ہے صاحب یہ میں سمجھ نہیں سکا، مجھے دوبارہ سمجھائیں، آپ کے دو نالائق بیٹھ جاتے، تو وہ باہر جا کر کیا سکھائے گا؟ تو چونکہ ہم سب پر کتاب اللہ کے سیکھنے اور سکھانے کی ذمہ داری ہے، اس لیے جب تک کہ ہم ان دروس میں کلاس روم کا ماحول پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا یہ جو مشن ہے یہ نامکمل رہے گا۔
اس لیے سوچنے سمجھنے کے چراغ کو روشن کرنے کا آغاز پوچھنے سے ہوتا ہے، اور پوچھنا جو ہے وہ جواب پانے کا آدھا مرحلہ تو وہیں طے ہو جاتا ہے جب انسان کوئی صحیح سوال کر لیتا ہے، پھر آگے صحیح جواب. تو اس لیے حوصلہ افزائی ہم کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس موضوع سے متعلق ریزرویشن ہو، ذہن میں سوال ہو اور اسی کو لے کر آپ چلے جائیں، تو اس سے وہ افادہ اور استفادہ جو ہے وہ یعنی بہت محدود ہو جائے گا. تو اس لیے یعنی کوئی ایسا سوال ہو یا اور سوالات اسی موضوع سے کسی بھی دوست کے ذہن میں ہوں تو ان کا مختصراً جواب دے دیں تاکہ زیادہ دوستوں کو اس میں شمولیت کا موقع ملے. قرآن پاک یقیناً مسلمان کی دین پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، وجہ سے میں اس کو اور یہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ جو اسی کے حوالے سے آج یہ ڈسکشن رہی ہے وہ بزرگان دین کو نگیٹ کیا گیا ہے قرآن کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ قرآن دین کی وجہ سے خاص طور پر جو یہ ہمارا علاقہ ہے سب کنٹیننٹ ہے، اسلام جو کہنا ہے ہر شخص اس کو میرا خیال ہے کہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ قرآن دین باپ و داتا صاحب ہوں یا مولوی چشتی ہوں یا ہمارے مولیاء کرام جو جنہوں نے اسلام کی خدمات انجام دی ہے، ان کا تو قصور نہیں ہے کہ اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ ان کا قصور ہے کہ ہم ان کی قبروں کو جا کے پوچھتے ہیں. نہیں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا تو محترم بھائی جی قبل میں کروں جی میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے کسی قیمت پر. اور شرک کرنا میرا خیال ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں مسلم، ہماری زیادہ ذمہ داری ہے کافروں سے، کیونکہ کافروں کو تو وہاں تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کتاب یا آگے دنیا میں روشنی کرانی ہے. جیسے امریکہ کا آپ نے حوالہ دیا کہ یہ سپر پاور ہونے کے ناطے کے باوجود وہاں ایسے علاقے ہیں کہ وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یو ٹریول ایٹ یور اون بیسک ریسپانسبلٹی. یہ پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے جتنے ایڈوانس سپر پاور ملک میں بھی کوئی سیکیور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب یا اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور ان کی سزا اتنی کڑی ہے جتنی ہماری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بالکل ان لوگوں کو نگیٹ کر دیں، ان کی نفی کر دیں جنہوں نے اسلام کی خدمات دی ہوں. ہمارا قصور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو غلط کام کرتے ہیں کارستانیہ ہماری داتا صاحب نہیں دے گا فوٹو سے پھٹی نہیں بنا گا، دیٹ از آور رسپانسبلٹی، اٹ از آور مسٹیک اینڈ وی آر ڈوئنگ رانگ تھنگ. یہ آپ کا نام کیا ہے محترم؟ میرا نام محمد سرور صاحب. یہ بات یہ ہے کہ میں نے بزرگوں کی نگیشن نہیں کی. اگر ان آیات پر آپ دیکھیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، خطاب تم پر ہے، زور تم پر ہے، ان پر نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کہا کہ جن کو تم پکارتے ہو لا یسمعوا دعاءکم، وہ نہیں سنتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. یعنی میری مراد ہے کہ کلام کے اندر جو زور ہے وہ پکارنے والوں پر ہے، نہ کہ ان کو کہ جن کو پکارا جا رہا ہے. یعنی کلام کے اندر خود زور جو ہے جس پر دیا جا رہا ہے وہ حال کے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو جو کام کر رہے ہیں پہلی تو ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں کو ماننا ہے ہم نے بزرگیت کے مقام پر، اللہ کو ماننا ہے الوہیت کے مقام پر، رسول کو ماننا ہے رسالت کے مقام پر. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
یعنی رسالت کو اگر ہم الوہیت کے طور پر لیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ماننا نہیں ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 29، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 29، فرمایا کہ بفرض محال اگر کوئی نبی ہو کر لوگوں سے وہ مطالبہ کرے جو الوہیت کا مطالبہ ہے، تو بفرض محال نبی بھی کوئی ایسا کرے گا تو اسے ہم جہنم میں داخل کریں۔ سورہ الانبیاء آیت 21، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ 29، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ۔ میری مراد ہے کہ اگر وہ بزرگ تھے تو لازمی بات ہے انہوں نے ایسی تعلیم ہی نہیں دی جس میں شرک ہو، جس میں کفر ہو، جس میں فسق ہو، جس میں فجور ہو۔ تو اگر وہ اولیاء الرحمن تھے تو یقیناً انہوں نے کوئی شرک کی تعلیم نہیں دی، لہذا وہ بری ذمہ ہے۔ ہم ان کی نفی نہیں کر رہے، ہم تو ان اعمال کی نفی کر رہے ہیں جو آج حال میں ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ ہم ان کی نفی کر رہے ہیں کہ جو حال میں یہ کام کر رہے ہیں، کہ بھئی تمہارا یہ اقدام، تمہارا ایسا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے یہ تعلیم دی ہوگی تو وہ بھی پکڑا جائے گا اگر اس نے تعلیم دی ہے، اور اگر اس نے تعلیم نہیں دی تو وہ بری ذمہ ہے۔ لہٰذا ان کی بزرگی کو ہم نے کبھی چیلنج نہیں کیا۔ میں نے کسی بزرگ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا اور ویسا تھا، بلکہ اس ضمن میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50، یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام توحید کے حوالے سے فرعون کے دربار میں لیکچر دے رہے ہیں، اور موسیٰ کے مقابلے میں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے فرعون نے ایک سوال کر دیا۔ سوال یہ کیا، فَمَا بَالِ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، کہ جو پہلے ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب دو ہی ممکنہ صورتیں ہیں رفقا محترم، یا تو کہیں وہ سارے جنتی، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے وہ جنتی تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو درمیان میں کیوں آئے ہو؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ سارے جہنمی، تو ایک نفسیاتی اشتعال کا کتنا بڑا نقطہ ہو، لو تیرا باپ بھی جہنمی، میرا باپ بھی جہنمی، تیرا بزرگ بھی جہنمی، میرا بزرگ بھی جہنمی، لو جہنم تو آباد کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ یہی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ کریم اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ فرمایا کہ وہ جو وفات پا کر چلے گئے ہیں نا، ان کے بارے میں مجھے قاضی بنا کر نہیں بھیجا گیا، ان کے بارے میں فیصلہ دینے کے لیے نہیں آیا۔ وہ جس کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے وہ ان کی ایک ایک حرکت سے، ایک ایک عمل سے وہ باخبر ہے، جس نے حساب لینا ہے، اور جنہوں نے حساب دینا ہے وہ اس کے حضور میں پیش ہوں گے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اور میرا رب صحیح فیصلہ کرے گا، اور ان کے کسی عمل کے بارے میں نہ تو رب سے کوئی چیز اوجھل ہے اور نہ اس کے فیصلے میں کسی خطا کا امکان ہے۔ میری بات یہ ہے کہ بزرگوں کی بزرگی اس کو ہم چیلنج نہیں کرتے، وہ بزرگ تھے یا نہیں تھے یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں، اس موضوع پہ ہم گفتگو ہی نہیں کرتے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 134 اور 142 کیا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ ایک آیت پاک رفقائے محترم ہمارے قلب و نظر میں بیٹھ جائے، جتنی بھی آج لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ بتاؤ جی حق پر کون تھا، معاویہ حق پر تھے یا حضرت علی؟ تم یزید کو کیا کہتے ہو، حسین ابن علی کو کیا کہتے ہو، فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
آج جو مسجد مسجد سے ٹکرا رہی ہے، پنڈال پنڈال سے ٹکرا رہا ہے، فرقہ فرقے سے ٹکرا رہا ہے، اور امن و امان ہمارا غارت ہو رہا ہے، کس بنیاد پر رفقہ محترم؟ ماضی کے ہمارے بزرگ۔ اور قرآن یہ کہتا ہے رفقہ محترم کہ اے لوگو، جو پرچہ تمہیں حل کرنے کے لیے دیا گیا ہے، جس پرچے کو حل کرنے کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو، اس میں یہ کویسچن ہے ہی نہیں کہ ماضی کا بزرگ جو ہے اس میں تمہارا کیا، تم کیا کہتے ہو؟ دل کا امتون، وہ امت، وہ گروہ نیک تھے یا بد؟ قد خالات، چلے گئے، گزر گئے۔ اے لوگو لا تسألون، قیامت میں ہم تم سے نہیں پوچھیں گے وہ کیسے تھے۔ بزرگ تھے، ان کی بزرگی ان کے لیے، بزرگ نہیں تھے، ان کی نہ بزرگی ان کے لیے۔ یہ تو وہ سوال ہے رفقہ محترم جو آپ کے اور میرے کویسچن پیپر میں آنا ہی نہیں، اور نہ مجھ سے پوچھا جانا ہے، نہ آپ سے پوچھا جانا ہے، اور نہ ان سے پوچھا جائے گا آپ کے اور میرے بارے میں۔ لہذا محترم سرور بھائی، جو سوال میرے اور آپ کے کویسچن پیپر میں آنا ہی نہیں، جس پہ مارکنگ ہونی ہی نہیں، جس پہ جتنی ہم محنت کریں گے وہ وقت کا ضیاع ہے۔ کمرہ امتحان میں رفقہ محترم ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امر ہو سکتا ہے، اور اسی کو ہم ضائع کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی جو رفقہ محترم آج آپ کو اور مجھے ملی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملی، اور ایک ایک لمحہ جو آج ہم گزار رہے ہیں، یہ لمحہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ جس طرح پانی کا کوئی قطرہ جو بہہ گیا وہ واپس نہیں آتا، وہ لمحہ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن نے ہمیں بتایا تھا، اے مومن، اے مسلم، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کو آج امر کر لو، آج اس پہ چھاپ لگا لو، عمل میں اعمال صالحہ کی، عقائد میں عقیدہ توحید۔ تو اگر آج تم نے چھاپ نہیں لگائی تو کل کیا ہوگا؟ وہی جو آج اس کی کام کی ہے۔ تو میری بات یہ تھی کہ بزرگوں کی ہم نفی نہیں کرتے، نہ بزرگوں کی نفی کرنا ہمارا منشوریت اصولین ہے۔ ہم تو اپنے حال کے بھائیوں کو جو موجود ہیں انہیں خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ بھائیوں، محترم دوستو، یہ چیزیں از روئے کتاب اللہ شرک ہے، یہ چیزیں از روئے کتاب اللہ کفر ہیں، یہ چیزیں از روئے کتاب اللہ ظلم ہیں، ان سے اجتناب کرو، اپنا دامن بچاؤ، کہ اسی میں ہماری اور آپ کی فلاح کا راز ہے۔ وہ بزرگ تھے، ان کی بزرگی ان کو کام آئے گی، اگر وہ بزرگ نہیں تھے وہ پکڑے جائیں گے۔ لہٰذا ان کی نگیشن یا ان کو اسٹیبلش کرنا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ ہم تو ان حرکات شریعہ کے بارے میں کہ جو کتاب اللہ کے خلاف ہیں ان سے باخبر کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگوں کی نگیشن کرنا یہ نہ ہمارا یعنی مسلک ہے، نہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ جی یا جو نیک لوگ گزر چکے ہیں ان سے جا کے تو مرادیں مانگنا یا غلط بات ہے، شرک ہے۔ لیکن جو زندہ ہوتے ہیں لوگ، یا ان کے پاس جا کے ان کی کوآپریشن کے لیے یا ہیلپ کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جو زندہ ہے اس کے لیے تو ہمیں حکم دیا ہے تعاونوا، ایک دوسرے کے دست و بازو بنو، ایک دوسرے ظالم کو ظلم سے روکو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ ظلم کا سدباب ہو جائے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ خیرات کے اندر تعاون، تناسب، ایک دوسرے کا دست و بازو بننا، اس پر نہ صرف ہمیں جانا ہے بلکہ جو قوت والے ہیں ان پر یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ مظلوم تمہارے دروازے تک کیوں آئے، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم عدل لے کر اس کے دروازے پر جاؤ۔ لہذا اگر ہم اسلامی نظام یا قرآنی نظام قائم کریں گے تو کسی کو مدد کرنے کی اپیل نہیں کرنی پڑے گی، یہ حکمرانوں کا فریضہ ہوگا کہ وہ آپ کے دروازوں پر دستک دیں، آپ کے دروازے تک خود عدل آئے۔
عدل بھیک مانگنے کے لیے آپ کو نہیں، تؤد الامانات الی اہلہا، سورہ النساء آیت نمبر 58. یعنی اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ محکوم تمہارے پاس چل کر آئے انصاف پانے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، یہ نہیں حکم دیا. محکوم کو، رعیت کو نہیں کہا کہ تم رائی کے دروازے پر جاؤ، بلکہ یہ حکم دیا ہے حکام کو، ان تؤد الامانات الی اہلہا، یہ تمہارے اوپر بائنڈنگ ہے کہ تم ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کے دروازوں پر جاؤ. تو جہاں پر حکمران مامور کیا جائے گا کہ وہ عدل ہے، عدالت چل کر آئے، اور یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے رفقائے محترم جس کو ہم کہیں کہ یہ انہونا ہے، ہو نہیں سکتا. ہم سے یعنی 2 سال بعد میں آزاد ہونے والا کون؟ چائنا. وہاں پر آج گشتی عدالتیں موجود ہیں، یعنی عدالتوں کے پاس انہیں نہیں جانا پڑے گا، عدالتی نظام گشت کرے گا گلیوں میں، بازاروں میں، ضلعوں میں، کمشنریوں میں، صوبوں میں، کہ وہ خود داد رسی کے لیے آپ کے پاس آئے. میری بات یہ ہے کہ زندہ سے تعاون بالمعروف طلب کرنا، اس پر ہم مامور کیے گئے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں پر واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ مظلوم کی نصرت کریں، اس کے بغیر کہ مظلوم ان کے پاس آئے. ان کا فرض ہے کہ ان کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ مظلوم ان سے مدد مانگے. ان کا فریضہ ہے کہ وہ خود اس کی مدد کے لیے اس کے دروازے پر پہنچے. لا تظلمون ولا تظلمون، پرانی مملکت میں کوئی ظالم نہیں ہوگا، لا تظلمون. لیکن اس سے بھی بڑی بات قرآن کہتا ہے، کیا رفقائے محترم؟ ولا تظلمون. پرانی مملکت میں نہ صرف کوئی ظالم نہیں ہوگا بلکہ وہاں کوئی مظلوم بھی نہیں ہوگا. یعنی ظالم تو ہے ظلم کرنا، اور مظلوم کیا؟ ظلم کو سہنا، ظلم کو برداشت کرنا. اور ظلم کو برداشت کرنے والا دراصل ظالم کا دست و بازو بنتا ہے. قرآن کہتا ہے لا تظلمون، ظلم مت کرو، ظلم کو روکو. یہ آدھی حقیقت ہے. ولا تظلمون، آپ نے اوپر ظلم ہونے بھی نہ دو. اور جہاں ہر فرد نہ ظالم لا مظلوم الا قیلا سلاما سلاما، یہ جو آج ہم ایک دوسرے کو ملتے اور کہتے ہیں السلام علیکم، تو یہ کیا تھا رفقائے محترم؟ یہ ہمارا چارٹر تھا، یہ ہمارا ڈکلریشن تھا. کیا؟ کہ میرے ہاتھ سے، میری جان سے، میرے مال سے تیری عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت ہوگی. میں تیری جان، مال، عزت و آبرو کا محافظ ہوں. یہ نہیں کہ السلام علیکم بھی کہا اور اوپر چڑھ کر اس کو مارنا بھی شروع کر دیا. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا پیش ہے. جس طرح یعنی مار بھی رہا ہے، قید بھی کر رکھا ہے، اور ساتھ کہتا ہے وہ ذرا جائے نماز تو لانا. کیا؟ تو میں نے نماز ادا کرنی ہے. اس نے کہا ظالم یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا پیش ہے. تو آج فساد ہی یہاں سے شروع ہے رفقائے محترم کہ مذہب ہمارا پیشہ بن گیا، ڈیوٹی نہیں. اور مذہب جب دین مذہب میں تبدیل ہوا ہے تو امت پوری کی پوری جو بھکاری بن گئی ہے. اور حکمران جو بھیک مانگ کر بنتا ہے حکمران بننے کے بعد ماسز کے اندر اور اس کے اتنے رکاوٹیں، دیواریں حائل ہو جاتی ہیں کہ اب اس کی اور ہماری جنسی الگ ہو جاتی ہے. میری مراد یہ تھی کہ مظلوم کا ظلم کے خلاف اہل ایمان سے مطالبہ کرنا، تعاون بالمعروف جو اس کا حق ہے. بلکہ قرآن 7ویں پارے کا آغاز ہی یہاں سے 6 پارے کا لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم.
اللہ تبارک و تعالی جہر بالسوء کو پسند نہیں کرتے، لیکن مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کے خلاف احتجاج کرے، اس کی کمزوریاں بیان کرے، ظلم کی رویداد سنائے، تاکہ معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر ایک شعور بیدار ہو، ظلم کے خلاف ایک نفرت ہو، کراہیت ہو، تاکہ معاشرہ لا ظالم اور لا مظلوم کی بنیاد پر عدل پر قائم ہو۔ عدل کا معنی ہے مساوات، عدل ہو اور اس کے بعد ہو احسان، پھر ہو ایتاء ذی القربہ۔ یہ تین قدریں رفقا محترم، عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ۔ عدل کا معنی ہے مساوات، جتنا کسی نے کام کیا ہے اس کو اس کی محنت کا اجر دینا، یہ عدل ہے۔ محنت کے بغیر کوئی نہ چلے، ہر پر محنت واجب، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ لیکن اگلا احسان، احسان کا معنی خیرات نہیں ہے، اگرچہ خیرات بھی قرآن کا تو عظیم لفظ ہے، اسی سے اختیار ہے، اسی سے مختار ہے، اختیار اور مختار اسی سے خیرات ہے۔ وہ خیرات تو بن گئی بھیک، اور اختیار اور مختار کہاں پہنچ گئے، حالانکہ لفظ وہیں سے ڈرائیو ہوا ہے۔ تو میری بات یہ تھی رفقا، تو عدل ہے مساوات، یعنی ہر فرد کو روزگار کے مواقع مہیا کرنا، یہ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ کوئی مملکت اسلامی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ بنیادی ضروریات زندگی کی آئینی طور پر اپنی رعیت کے ہر فرد کو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، میٹیریل نیڈز کی ضمانت مہیا کرنا آئینی طور پر یہ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ کافر کو بھی، ذمی کو بھی، یہودی کو بھی، نصرانی کو۔ سورہ البقرہ آیت 125، سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے اللہ روٹی تو صرف تو ان کو دے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو تجھے مانے، مکافات عمل کو مانے، قیامت کو مانے۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم یہ مجھے منظور نہیں ہے، ربوبیت میں سب کی کروں گا کیونکہ میں رب العالمین ہوں۔ رب المسلمین قرآن میں نہیں آیا، رب المومنین قرآن میں نہیں آیا، رب السماوات رب الارض رب العالمین، رب السماوات رب الارض رب العالمین۔ ربوبیت ہر ابن آدم کا بنیادی حق ہے۔ نہیں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ یورپ نے کہا جی حیوانوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی اچھی قدر ہے، لیکن یہ نامکمل ہے۔ قرآن کہتا ہے ظلم تو ایک طرف، ہر حیوان کی ربوبیت کرنا جو ہے یہ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ گدھے پر ظلم نہیں ہو رہا، نہیں، گدھے کو خوراک بھی مل رہی ہے یا نہیں، کوچوان گھوڑے کو صحیح خوراک دے رہا ہے یا نہیں، کسان بیل کو صحیح خوراک دے رہا ہے یا نہیں۔ تو آج ہمارا تو رفقہ محترم حیوانوں کی خوراک تو، اور آج انسانوں کی خوراک پر دیکھ لیں کیا لیبلنگ ہو رہی ہے، کیا ملاوٹیں ہو رہی ہے۔ اور قرآن نے یہ کہا تھا اولئک کالانعام، جب تم میرے جو سسٹم آف ویلیوز ہے، اقدار وحی چھوڑو گے تو تم انسان نہیں ہوگے، حیوان۔ اور حیوانوں کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ مائٹ از رائٹ۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں مائٹ از رائٹ۔ شیر سے ہم ڈرتے کیوں؟ عقل نہیں، طاقت۔ تو یہاں شیر کی طاقت ہے، جنگل کا قانون۔ تو جب اقدار وحی سے ہم ہٹیں گے تو حیوان، مائٹ از رائٹ۔ اور آپ جانتے ہیں حیوان کیوں ہے؟ لِتَأْكُلُوهَا، تو ان کو کھایا جائے، ان کی کھالیں اتاری جائیں۔ تو جب ہم نے اقدار وحی کو چھوڑا، ہم ان قوموں کے لیے جو عقل سے کام لے رہے ہیں یا لے رہی ہیں، ان کے لیے ہماری کھالیں بھی کارآمد، ہماری لیبر، ہمارے اجسام ان کے لیے بکاؤ مال۔ یعنی ایم بی بی ایس یہاں ہوتا ہے، انجینئرنگ یہاں کرتا ہے،
اور جٹ یہ سے کام منتقل ہو جاتا ہے یورپ کو. آج کے آپ کے درس کے حوالے سے جیسے ہمارے دوست نے بھی عرض کی موضوع سے ہٹ کے آپ بات کریں, اسی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ہم بزرگان دین کی نفی نہیں کر رہے. آپ نے پروسیس فریم کے لیے اچھی بات ہے. میرے جو دوست کہہ رہے تھے کہ بزرگان دین بعض بزرگان دین کے مزاروں پر جو سجادہ نشین ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں وہاں قرآن کا درس ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں بولنا شریف کہ وہاں کا جو ماحول ہے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, یقیناً ہم غلط کر رہے ہیں. جس طرح سے ہم لوگوں سے ان سے مانگ رہے ہیں یا ہم شرک کر رہے ہیں, اپارٹ فرام دیٹ ان جگہوں پہ قرآن کا بہترین درس دینے والے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, توحید کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, انسان کے عمل کے بارے میں بہترین تعلیم دیا. کیا آپ کا یہ آج کا درس تھا ایک تو آپ کہتے نفی نہیں کر رہے, دوسرا ایسا تو نہیں کہ آپ وہاں جانے سے ہی ہم کو منع کر رہے ہیں کہ وہاں نہ جائیں, حالانکہ وہاں پہ بھی قرآن کی تعلیم بعض جگہوں میں بہت اچھی طرح دی جاتی ہے اور ان سے علم حاصل کرنا, جیسے میرے جو دوست لوگ آ رہے تھے کہ ان کے پاس جا کے علم حاصل کرنا, ورنہ تو علم پھیلانا ہی چھوڑ دیں گے. بہت سے قرآن دین کے اندر نفی کی گئی, کوئی آدمی اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے گا کہ بالکل بہت کروں پچھلی نسل جو ہے وہ پچھلے بارے کی. تو اس لیے ان جگہوں پہ جا کے ان لوگوں سے علم حاصل کرنا قرآن کے متعلق, اللہ کے متعلق. لیکن جی اللہ کو تو مسلمان نہیں مانتے, اللہ مسلمانوں کو ہی نہیں ہے, کافر نہیں مانتے, بلکہ وہ ہم سے بہتر مانتے ہیں. اس وجہ سے کہ گزاروں پہ نہ جانا, حالانکہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. میرا خیال ہے اس بارے میں چاہوں گا کہ آپ پہلی چیز تو یہ ہے موضوع سرور صاحب کے جو قاعدہ قانون بنتا ہے نا وہ کلی حوالے سے ہوتا ہے. اس میں جزئی اور استثنائی صورتیں جو ہے نا وہ زیر بحث نہیں لائی جائیں. آپ جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا سائیکل پر دو کا بیٹھنا کیا ہے ممنوع ہے, مثلا ڈپٹی کمشنر صاحب حکم جاری کر دیتے, تو اب ہم وہاں پر کوئی شخص کہتا ہے صاحب میں تو اتنا ماہر ہوں کہ میں تو اس کو گرنے ہی نہیں دوں گا, میں تو اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہی نہیں ہونے دوں گا. تو اس کی مہارت کی وجہ سے ہم جنرل لا کے اندر ایکسیپشن پیدا نہیں کرتے, کیونکہ اس ایکسیپشن سے آگے نئے نئے مسائل اور مسائل آگے پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اگر کسی یعنی آستانے پر توحید بیان کی جا رہی ہے تو لازماً وہ مؤثر ہوگی ہم سے زیادہ. اگر توحید بیان کی جا رہی ہے, اگر توحید کسی آستانے پر بیٹھ کر کوئی سجادہ نشی بیان کرتا ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے, اس کے اس اقدام کی ہم تعریف کریں گے, اس کے پاس ہم جائیں گے بشرطے کہ عملاً ایسا ہو. اب میں چونکہ ڈیبیٹ میں نہیں آتا, ورنہ میں مہر منیف جو خود گولڈا صاحب کے بارے میں لکھی گئی ہے اور ان کے عقیدت مندی نے لکھی ہے, تو اس میں جو کچھ ہے تو میری بات یہ کہ اگر کسی آستانے پر توحید الہی بیان ہو رہی ہے, بہت سے لوگ باعث ہیں جیسے کسی کے بارے میں کوئی کتاب لکھ لیں, ہاں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کسی وادی کے مطابق انگریزی کے بارے میں کیونکہ اس کا اپنا ایک انداز ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, اس کی اپنی لمیٹیشن ہے. اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ آخری ہے, بلکہ قرآن پاک کے بارے میں بھی جیسے دوسرے عقائد ہیں, بعض جگہوں پہ اتنے پارے جو حقیقت آ گئی ہے اور اتنے پارے رہ گئے ہیں, کوئی اتھینٹک ود اتھارٹی سوائے اس کے کہ جو قرآن پاک ہمارے سامنے جو ہمارا ایمان ہے, اس میں اگر کسی کتاب میں کسی کے بارے میں لکھ دیا کوئی بھی لکھ سکتا ہے, اس میں اگر لکھ دیا گیا اس کو کوئی سند مان لی جائے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پر